اس کے خلاف نوجوان نے ایک مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ نقاب پہنتی ہے اور ہمارے ملک کے قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ نقاب پہن سکے۔ اور جج نے جب مروہ نامی عورت کے خلاف فیصلہ صادر کیا کہ آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اس ملک کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ حجاب پہن سکیں، اس وقت جو ہے وہ مروہ نامی عورت نے جج کے سامنے عدالت میں جج کی موجودگی میں اس نے یہ کہا کہ سنیے جج صاحب، یہ نہیں ہو سکتا ہے، میرے جسم کے اندر جب تک کہ روح ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں بغیر حجاب کے بغیر پردے کے میں بے حیا بن کر کے رہوں۔ میں زندہ ہوں تو حجاب کے ساتھ ہوں، میں رہوں گی تو پردے کے ساتھ رہوں گی، شریعت پر عمل کر کے رہوں گی، حیا کے ساتھ زندگی گزاروں گی، پردے کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں رہوں میرے جسم کے اندر روح ہے اور میں بے پردہ رہوں۔ چنانچہ اسی جج کے سامنے عدالت میں نوجوان نے اپنے بندوق سے گولی چلائی اور وہ گولی مروہ نامی عورت کے سینے کو چھلنی کر دی، وہیں پر وہ تڑپ کر کے جان دے دی، خون کا قطرہ باہر نکلا۔ اس نے آنے والی اپنی بہنوں کو، آنے والی اپنی بیٹیوں کو یہ پیغام دے دی کہ اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، آپ یہ طے کرو آپ محمد رسول اللہ کی امت ہو۔ آپ کا نمونہ حضرت فاطمہ، آپ کے سامنے نمونہ حضرت عائشہ، آپ کے سامنے نمونہ حضرت زینب، آپ کے سامنے نمونہ حضرت ام کلثوم، آپ کے سامنے نمونہ ازواج مطہرات امہات المومنین، صحابیات، تابعیات، آپ کے سامنے نمونہ یہ ہے، آپ کا آئیڈیل یہ ہے، آپ کے لیے نمونہ یہ ہے۔ آپ دنیا کو یہ باور کرا دیجئے تمہیں جو فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ کرو، لیکن ہم شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ ہم زندہ ہیں تو شریعت کے ساتھ ہیں، سنت کے ساتھ ہیں، پردے کے ساتھ ہیں، حیا کے ساتھ ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم رہیں اور بے پردہ رہیں۔ آپ یہ اعلان کر دو، اور جب آپ خود یہ طے کر لو گے کہ ہمیں پردے سے رہنا ہے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ کو پردے سے باہر کر دے؟ آج ضرورت ہے ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور نوجوانوں، میں آپ کو اسی پیغام کے ساتھ اپنی بات کو میں سمیٹ دیتا ہوں۔ آپ یہ طے کر لیجئے، آپ یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے اور سچے عاشق بنیں گے، آپ کی شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ شادی بیاہ، خوشی اور غم کے موقع پہ ہم اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کریں گے۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، 11 بج گئے، اور اتفاق یہ ہے کہ یہ مائک اس قدر خراب ہے، آج دن میں بھی ایک جگہ پروگرام تھا، اب بھی ہے، پھر رات ہی سفر کر کے جاؤں، کل بھی پروگرام ہے۔ اگر اس مائک میں اور آدھا گھنٹہ بول دو تو آگے 1 ہفتے کا پروگرام ختم ہو جائے گا۔ اتنا خراب مائک ہے، معاف کیجئے گا۔ جلسے میں اتنا خوبصورت آپ نے پنڈال سجایا، شاندار آپ نے اسٹیج لگایا، شاندار آپ نے ساؤنڈ سب کچھ کیا، کاش کہ آپ تھوڑا سا مائک کے اوپر۔ شمشاد بھائی، یہ ماربل لگانا ہے، اس کا پیسہ لا کے دیے؟ اچھا اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بغیر مانگے ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ جی نسیم بھائی 1000 بھائی مسجد میں ماربل لگا دیں گے، لیکن ایک بات میں کہہ دوں اس سے پہلے، بس ایک بات، اب تو اپنی بات کو میں ہی ختم کر رہا ہوں۔ ایک بات میں کہوں گا، مسجد کی فضیلت، مسجد بن جائے۔ جب یہ مسجد بن رہی تھی اس وقت بھی میں آپ کے یہاں آیا تھا، آپ حضرات نے مجھے بلایا تھا، ہمارے معصوم بھائی وغیرہ جو یہاں کے سب ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی محبت، آپ کی دعوت پر میں اس وقت بھی حاضر ہوا تھا، آج بھی حاضر ہوا۔ مسجد کے سلسلے میں نے ایک حدیث پڑھی، آپ کو معلوم ہے جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرماتا ہے۔ حدیث کی روشنی، حدیث کی وضاحت علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، ایک واقعہ میں 2-3 منٹ میں نقل کروں اور اس کے بعد آپ سے میں درخواست کر دوں۔ مجھے امید ہے ہمارے شمشاد بھائی اور جو دیگر لوگ ہیں انشاءاللہ وہ بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیں گے، لیکن پہلے میرا واقعہ سننا، اس کے بعد آپ پیسہ لے کر کے آئیں۔ آفتاب بابو ہیں، بیٹھ جائیے۔
माशाअल्लाह। पहले मेरी बात सुन लें। सऊदी अरब में एक ख़ानदान है जो राजिई ख़ानदान कहलाता है। उस ख़ानदान ने बहुत मस्जिदें बनाई। उसी ख़ानदान के एक लड़के ने एक मौके पर ऐलान किया। क्या ऐलान किया? कि मैं एक मस्जिद बनाऊंगा और वो मस्जिद तन्हा में बनाऊंगा, इसमें किसी का 1 रुपये नहीं लगेगा, हत्ता कि मेरे सगे भाई का भी पैसा इसमें नहीं लगेगा, मेरी सगी बहन का भी पैसा इसमें नहीं लगेगा, मेरे बच्चों का भी पैसा इसमें नहीं लगेगा। तन्हा मेरी ज़ाती आमदनी की रकम से मस्जिद बनेगी, ये ऐलान कर दिया। और अल्लाह का करम कि तन्हा उसके मस्जिद से मस्जिद भी तामीर हो गई। देखिए, अल्लाह का घर बन जाए, क्या अल्लाह इसका मोहताज है कि इतना बड़ा जलसा करें और इतने लोग आएँ और फिर सबसे दरख्वास्त करें और फिर सबको तरगीब दिलाएं उसके बाद बने? अल्लाह अगर चाहे तो सोते हुए एक आदमी के दिल में बात डाल दे कि भाई मस्जिद में मार्बल की ज़रूरत है, और सुबह उठ करके हज़रत मौलाना सुहेल साहब से आकर कहे कि मौलाना मार्बल के लिए ऐलान करने की ज़रूरत नहीं, मैं अकेले लाकर मैं मस्जिद में दे दूँगा। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? ऐसे अल्लाह के बंदे मौजूद हैं या नहीं है? तो उसने ऐलान कर दिया कि मैं तन्हा मस्जिद बनाऊंगा, किसी का पैसा इसमें नहीं लगेगा, और मस्जिद बन गई। तामीर के बाद एक रोज़ उन्होंने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? उसने ख्वाब देखा कि जन्नत के 2 फरिश्ते मुझे लेने के लिए आए और वो मुझे जन्नत का सैर करवा रहे हैं, जन्नत का मुआयना करवा रहे हैं। चलते चलते अचानक एक महल पे निगाह पड़ी जिसमें उन्हीं का नाम लिखा हुआ था, उनका नाम था जिसने मस्जिद बनाई थी। कहा कि ये आपका महल है। जब अपने महल से वो बाहर निकले, पलटे तो देखा कि दूसरे जानिब एक और महल बना हुआ है और उसमें उन्हीं के महल्ले के किसी एक बूढ़ी औरत का नाम लिखा हुआ। तो पूछ लिया फरिश्तों से कि ये किनका महल है? कहा ये आपके महल्ले में एक औरत रहती है, एक बुढ़िया, उनका महल है। कहा ये महल इनको किस चीज़ के एवज में बनाया मिला? कहा कि वो जो आपने मस्जिद बनाई है, उस मस्जिद में इस औरत ने भी कुछ हिस्सा लिया, इसका भी ताउन, इस बुढ़िया का भी ताउन, इसलिए उसके लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में महल बना दिया। अब जब बेदार हुआ ये नींद से तो बहुत परेशान हो गया, बहुत परेशान हुआ कि ये मस्जिद तो तन्हा मैंने बनाई, इसमें तो किसी का पैसा नहीं लगा, तो फिर ये कौन बूढ़ी औरत है जिसके बारे में मैंने ख्वाब देखा? तो अपने सारे लोगों को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया, ठेकेदार को बुलाया, मेमार को बुलाया, मजदूर को बुलाया, जो लोग उस मस्जिद में काम किए थे सबको बुलाया और कहा सच्ची सच्ची बात बताओ कि ये मस्जिद किसके पैसे से बनी? आपके पैसे से बनी। और किसी का पैसा लगा कि नहीं लगा किसी का। कहा याद करो, खूब याद करो, खूब याद करो। जब खूब याद करने के लिए कहा तो उसने कहा कि हाँ, एक बूढ़ी, एक रोज़ ऐसा हुआ कि मस्जिद के सहन का काम चल रहा था और इत्तिफाक से करंट चली गई, लाइट चली गई और पानी का जो सिस्टम था करंट के जाने की वजह से वो बंद हो गया, पानी आना बंद हो गया। अब हम लोग बैठ गए, पानी नहीं था। फिर ख्याल आया कि बाजू में एक कुआं है, वहाँ से पानी खींच करके ले आवे ताकि जो सहन का काम बाकी है उसकी तकमील हो जाए। तो पानी खींचने के लिए गए तो रस्सी टूट गई और डोल नीचे चला गया। अब हम लोग बैठ गए कि अब तो कोई रास्ता नहीं है, लाइट आएगी तो काम होगा, नहीं तो नहीं। इसी बीच में वो बुढ़िया गुजर रही थी, एक बूढ़ी औरत, और उसने पूछ ली कि बेटा क्यों बैठे हुए हो, आज काम क्यों नहीं कर रहे हो? कहा बात असल ये है कि लाइट चली गई, करंट नहीं, पानी नहीं, कुआं आए तो रस्सी टूट गई, डोल नीचे, रस्सी नहीं। कहा बेटा कोई बात नहीं। वो घर गई और एक रस्सी और डोल ला करके दे दी, रस्सी और डोल ला करके दे दी, और उसी की रस्सी और डोल से पानी खींच करके और जो सहन का बाकी काम था उसको पूरा कर दिया। चुनांचे उस नौजवान ने कहा कि तलाश करो। उस बूढ़ी औरत को तलाश किया, नौजवान के सामने पेश किया। नौजवान ने कहा कि अम्मी जान ऐसा है, वो जो रस्सी और डोल आपने दिया था उसकी कीमत क्या रही होगी? कहा बेटा क्या कीमत रही होगी? अरे ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 रियाल, पुरानी रस्सी पुराना डोल, क्या कीमत होगी? कहा कि अच्छा आप 10 रियाल नहीं, मुझसे 50 रियाल ले लीजिए, उसके बदले में
کہا نہیں بیٹا یہ ظلم مت کرو، میں پیسے نہیں لیتی۔ کہا لینا ہوگا، کہا نہیں لیتی، کہا 50 نہیں لیتی تو 5000 ریال لے لو۔ کہا نہیں بیٹا نہیں لیتی، کہا 50,000 ریال لے لو، کہا نہیں لیتی۔ آخری میں اس نے کہا کہ 5 لاکھ ریال لو۔ کتنا؟ 5 لاکھ ریال لے لو اس ڈول اور رسی کے بدلے میں۔ جب 5 لاکھ ریال کا پیشکش کیا تو وہ بڑھیا مسکرا دی اور کہنے لگی بیٹا جتنا زور لگانا ہے زور لگا دو، 5 لاکھ کیا بلکہ 50 لاکھ ریال بھی دو گے تو نہیں لوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خواب تم نے دیکھا وہ خواب بیٹا میں بھی دیکھ چکی ہوں۔ جس خواب کو دیکھ کر تم پیسہ دینے کی بات کر رہے ہو بیٹا وہ خواب میں نے بھی دیکھا۔ میری ماں بہنیں بھی اگر میری بات سن رہی ہے، میرے دوستو، ایک رسی دینے کی وجہ سے، پرانا ڈول دینے سے اللہ نے جنت میں محل تعمیر فرما دیا۔ اے میرے نوجوانوں، آپ کے پیسے سے اگر مسجد کا مصلی فرش بن جائے، ماربل لگ جائے، ٹائلز لگ جائے، آپ تو ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے، ایک دن اس دنیا سے ہم اور آپ چلے جائیں گے، لیکن آپ کے اس محلے میں کوئی اللہ کا بندہ ایسا ضرور پیدا ہوگا، کوئی اللہ کا ولی پیدا ہوگا جو صبح کے وقت تہجد کی نماز میں مسجد جائے گا اور وضو کر کے اور 2 رکعت تہجد کی نیت باندھ کر کے اور اپنی جبی کو بارگاہ عزتی میں ٹیکے گا۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر آپ کے پیسے سے مسجد بنی ہوگی، آپ کے پیسے سے اس کی فرش، آپ کے پیسے سے ماربل لگا ہوگا، آپ کے پیسے سے اگر اس کی چھت بنی ہوگی، آپ تو دنیا میں نہیں ہوں گے لیکن وہ سجدہ کرے گا اور قبر میں آپ کی مغفرت کا سامان فراہم ہو جائے گا۔ میرے دوستو، ہمارے شمشاد بھائی نے 1000 روپے دیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ کم ہے، کم سے کم یہ مسجد کا مسئلہ ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں رانچی میں جہاں کہیں مسجد کے نام پر اعلان کیا تو لاکھوں روپے لوگوں نے شروع کیا، لاکھ روپے سے شروع کرتے ہیں۔ اب جو ہے آپ سے میں لاکھ روپے نہیں مانگتا اس لیے کہ مسجد بن چکی ہے، لیکن انتظامیہ نے مجھ سے یہ کہا کہ اس کے اوپر منزل کا بھی ارادہ ہے، فرش بن جائے اس کے بعد پھر اگر اللہ نے ہمت دی تو انشاءاللہ اوپر منزل بھی بنائے گی۔ تو چلیے پہلے فرش ہی کا انتظام ہو جائے۔ اتنے بڑے مجمع میں 10,000 روپے دے دیجیے ایک آدمی، بس 10,000 روپے فرش پر، 10,000 روپے دے دیجیے اس مسجد کے لیے، 10,000 روپے۔ کوئی مرد مجاہد، کوئی اللہ والے، کوئی باہمت آدمی، باحوصلہ آدمی ہمت کر کے اپنا نام لکھا دیجئے انشاءاللہ۔ حضرت قاری معین صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت ہی ہمارے محترم شخصیت ہیں۔ قاری صاحب ماشاءاللہ نیوری میں مجھے سب سے پہلے قاری صاحب نے مجھے بلایا۔ حضرت قاری صاحب نے میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے فرمایا کہ میرے طرف سے 10,000 روپے لکھ لیجیے۔ قلم کا، کاغذ کا لکھ رہے ہیں، 10,000 روپے قاری صاحب کی طرف سے، اور یہ 1,000 شمشاد بھائی، 500 آفتاب بابو، اور 1,000 اور کون صاحب دیے تھے؟ نسیم صاحب 1,000 روپے۔ دیکھیے یہ لکھ کر کے دیے ہیں کہ ماربل میں تقریباً 3 لاکھ خرچ ہے۔ کتنا خرچ ہے؟ 3 لاکھ خرچ ہے۔ کتنے وہ ہے مسلح ہے؟ اس کا تخمینہ نکالنا چاہیے تو آسانی سے بھی لوگ دے دیتے۔ 22 صف ہے، 2200 اسکوائر فٹ ہے۔ چلیے 3 لاکھ ہے تو کوئی زیادہ نہیں ہے، 10-10 ہزار روپے اگر 30 آدمی دے دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی 10,000 سے زیادہ بھی دے، کم نہ دیں، کم سے کم 10,000 روپے دے دیجیے۔ 10,000 روپے اس مسجد کے مصلی کے لیے آپ 10,000 روپے دینے والے لوگ پہلے اپنا نام لکھوا دیں۔ 10,000 روپے مسجد میں ماربل لگ جائے گا، بڑا ثواب ملے گا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے عبدالصمد صاحب، اللہ عبدالصمد صاحب کے دینے کو قبول فرمائے، اللہ ان کی تمام جائز عطا فرمائے۔ ہمارے شمشاد بھائی اور ہمارے ناظم بھائی، آفتاب بابو اور جو لوگوں نے بھی نام لکھوایا، اللہ ان سب کے جائز مرادوں کو پوری فرمائے، اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے،
اللہ ہر طرح کے شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرمائے. جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں اپنے والدین کی طرف سے بھی لکھوائیں, مرحومین کی طرف سے لکھوائیں. اس سے اور بہتر موقع کہاں ہوگا. آپ پیسہ دیں گے ان کے لیے مغفرت کا سامان ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 1000 جنید صاحب, 1000 جنید صاحب, 1000 جنید صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ انہوں نے تو پورا نام لکھ کر کے دیا ہے, مرحوم رجو عہدیدار موسومات میلاسو موسومات بوٹن شیخ دھنو میاں محمد حاتم محمد شہاب الدین محمد ضمیر الدین محمد علاء الدین محمد عبدالصمد, مسجد ابو بکر انتظامیہ کمیٹی نیوری. 11,000 نقد اور 89,000 روپے کا چیک, 1 لاکھ روپے ایصال ثواب کے لیے مسجد ابو بکر کے تعمیر میں یہ دیں گے. عبدالصمد صاحب 89,000 کا چیک اور 11,000 روپے نقد. اللہ اللہ ماشاءاللہ بھائی. آپ کا مائک بہت تیز چل رہا ہے, ہم کو یہ مائک کیوں دیے؟ تو بہت ظلم ہو رہا ہے. ناظم صاحب کے پاس مائک اتنا شاندار اور ہم کو ایسا مائک دیے کہ بس جان ہی نکلنا باقی رہا. ماشاءاللہ. مصطفیٰ صاحب 1000, مصطفیٰ صاحب 1000 ماشاءاللہ. خادم صاحب, خادم حسین, خادم حسین 500. چلیے عامل شمشاد صاحب شمشاد صاحب 4000, 1000 دیے, مزید 4000, مزید 5000. شمشاد بھائی کی طرف سے 5000 روپے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چٹو کے جسیم الدین صاحب, چٹو کے جسیم الدین صاحب 1000 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے محلے کی عورت, ہماری محلے کی ایک عورت سفینہ خاتون کی طرف سے یہ دیکھیے چاندی کا کنگن اور 200 روپے نقد. اللہ ہماری اس بہن کو دینے کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ میری ماں بہنیں تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو ماں بہنوں سے میں درخواست کروں گا آپ اس کار خیر میں حصہ لیں. آپ کے رانچی شہر کی یہ تاریخ ہے, جب بھی کہیں چندے کا اعلان ہوا ہماری ماں بہنوں نے زیورات پیش کر دی, گلے کا ہار اور ہاتھ کا کان کا پھول اور ناک کا نت اور ہاتھ کا زیور جو ہے پاؤں کا پازیب میری ماں بہنوں نے پیش کر دی. اے میری ماں, آپ تک کہ میں یہ آواز لگا رہا ہوں, آپ بچوں کو بھیجئے, اپنے زیورات کو کھول کر کے دے دیجئے, پیسے دیجئے, آپ کے پاس سونے کا ہار ہے وہ دے دیجئے, چاندی کا کنگن ہے وہ دے دیجئے. حبیب اللہ 1000 روپے. ڈیلر صاحب صدر یاسین صاحب 500 ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. گوڈا تلجاری سے 500 روپے. آپ کا نام؟ صدام. گڈا تلجھاری سے آپ آئے؟ میں تو تلجھاری جاتا ہوں, پہچان رہے ہیں؟ ماشاءاللہ. ان کے گاؤں میں بہت میرا پروگرام. تلجھاری گڈا سے آئے ماشاءاللہ. 500. 1000 عامر سیمنٹ والے ماشاءاللہ. جناب مشہور صاحب, اللہ اور مشہور کر دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آدم بھائی ہوچر کے 500 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہارون صاحب 500. اللہ قبول فرمائے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اشتیاق بابو 500. نوجوان لوگ ذرا آگے آئے, میں نے خاص کر کے نوجوانوں سے بات کیا. نوجوان لوگ ہمت کریں, آگے آئے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. ہمت کیجئے, اللہ کے گھر کے لیے مانگا جا رہا ہے, ذرا سی ہمت کریں, جو ہے وہ دے دیں. اب 10,000 20,000 جو لوگ لکھوانا چاہتے ہیں لکھوا دیں, نہیں تو آپ نقد دے دیں. ماشاءاللہ. یہ دیکھیے نوجوان ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاہ نواز صاحب 1000. جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ. سرفراز بڑگائے 5000 ماشاءاللہ. جی 1000. آپ بولیے, آپ کا مائک بہت تیز بولیے. آمین 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 آمین. یہ دیکھیے آئے ہمارے ابو طلحہ صاحب اپنے نانوں اور تمام مرحومین کی جانب سے 1000 روپے اللہ قبول فرمائے. آمین آمین آمین. مرحوم کی طرف سے 1000 روپے. محمد اسلام ماشاءاللہ. محمد اسلام صاحب اپنے والدین مرحومین کے نام سے 1000 روپے. عبد الحسین صاحب ہوچر والے 1000 روپے اللہ قبول فرمائے.
پرویز صاحب 200 روپے اللہ قبول فرمائے. آمین آمین. محمد اسلام ماسٹر